نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آج 5 فروری 2022 ہے اور 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے نام پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ حکومت پاکستان سرکاری سطح پہ اس دن کو مناتی ہے۔ 1990 کو اس کا آغاز ہوا اور باقاعدہ 2004 کو اس وقت کے وزیر اعظم ظفراللہ خان جمالی صاحب نے آزاد کشمیر کی قانون ساز پارلیمنٹ کے اندر اور باقاعدہ کشمیر کونسل کے مشترکہ اجلاس میں یوم یکجہتی کشمیر منایا، اور اس دن سے لے کر آج تک کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ 5 فروری کا دن اظہار یکجہتی کشمیر کے طور پہ عوام کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں پر جو مظالم ہیں وہ بند کیے جائیں، اس کا مطالبہ کیا جائے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور کشمیر کے مسلمانوں کی محنت، کشمیر کے مسلمانوں کی جدوجہد اور کشمیر کے مسلمانوں کی مسلسل جو ایک سعی لازوال ہے اس پر ان کی تائید کی جائے، اور وہاں کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ اور اس موقع پر ہم کشمیر کے مسلمانوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کسی خطے میں کوئی مسلمان اگر مظلوم ہو تو ہمیں چاہیے اس مظلوم مسلمان کے حق میں آواز اٹھائیں، مظلوم مسلمان کی تائید کریں، مظلوم مسلمان کی جس حد تک ممکن ہو مدد کریں۔ ظلم کرنا تو مسلمان کو جا کسی کافر پر بھی جائز نہیں ہے، کسی انسان پر جائز نہیں، ظلم تو کسی جانور پر کرنا بھی جائز نہیں۔ ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ مسلمانوں کی شان ہے، مسلمان کا شیوا ہے۔ میں اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان مظلوم ہو تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے ہمارے پاس ہمدردی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کی مدد فرمائے، فتح و نصرت فرمائے، دنیا بھر میں اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دین، اسلام اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔